لیکن جب میں ٹیگور ہال میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ ندا فاضلی تو میں نے غلط دیکھا تھا. میں نے کہا میری غلطی کا بہت دن کے بعد آپ کو احساس ہوا, وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ہی اپنے آپ کو جواب دیا کہ جس زمین پر, جس ہال میں آج کی بھاگتی دوڑتی دنیا میں لفظوں کا آدر اور احترام کیا جاتا ہے, وہاں آسمان اوپر سے نیچے اتر کر زمین کو صرف چومتا ہی نہیں ہے, چوم کر جھومتا بھی ہے. آپ کو تاریخ کے کچھ صدیوں پہلے لے جانا چاہتا ہوں. بابا فرید ہیں, بابا نانک 16ویں صدی میں جاتے ہیں اور ان کے دوہے لا کر گرو گرنتھ صاحب میں شامل کر دیتے ہیں. بابا فرید صوفی درویش تھا, صوفی تھے, مسلمان صوفی تھے. لیکن یہاں اس اسٹیج پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کتاب کا الگ ہوتا ہے اور آرٹ کا الگ ہوتا ہے. بابا فرید نے ایک دوہا کہا تھا, اور یہ دوہا جب پہنچا ہندی ہارٹ لینڈ میں تو آپ کے پنجاب کا ڈائلیکٹ ہندی ہو گیا تھا. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں چنڈی گڑھ کے دوستوں میں کہ کہیں آپ اپنی وراثت تو نہیں بھول گئے. کبھی کبھی یہ بھی یاد رکھیے کہ بابا فرید بھی مشاعرے میں کبھی دوہا سنا سکتے ہیں. اور سنیے اور بتائیے کہ بڑا شاعر بھی دوہا سنا کیسے کہتا ہے کہ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس. کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس, چن چن کھائیو ماس, دو نہنا مت کھائیو پیا ملن کی آس. ارے کیا بھائی صاحب, اس سے زیادہ تالیاں تو دوسرے شاعروں کو دیا آپ نے. ارے کیا کہتے ہیں, یہ بابا فرید ہیں, گرو گرنتھ صاحب میں ان کے بے شمار دوہے ہیں. اور اب ایک اس روایت کو نبھاتے ہوئے میں ایک دوہا سنانا چاہتا ہوں. اپنا درد کیوں ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, وبھاجن کیوں ہوا اور کس لیے ہوا اور اس سے کس کو فائدہ ہوا. جھوٹی ساری سرحدیں, خاص طور سے سنیے, ندا فاضلی بار بار نہیں آئے گا, دوہا سن لیجئے, کیونکہ کڑواہٹ دونوں جگہ ہے. کڑواہٹ مطلب غریبی, پریشانی, بدحالی, جھوپڑ پٹی. جھوٹی ساری سرحدیں, دھوکہ ہر تقسیم, وبھاجن. جھوٹی ساری سرحدیں, دھوکہ ہر تقسیم, دھوکہ ہر تقسیم, دھوکہ ہر تقسیم, اور دلی سے لاہور تک کڑوے سارے نیم. جھوٹی ساری سرحدیں, جھوٹی ساری, بجاتے رہی تاری اور پڑھتا رہوں گا. جھوٹی ساری سرحدیں, دھوکہ ہر تقسیم, دلی سے لاہور تک کڑوے سارے نیم. دلی سے لاہور تک کڑوے سارے نیم. اور ایک دوہا تو لیجیے, پاکستان اور بغداد میں کیا ہو رہا ہے کہ ملا مت تبدیل کر اللہ کا فرمان, ملا مت تبدیل کر اللہ کا فرمان, اللہ کا فرمان وہ تو چاروں دھام ہے کہتا ہے قرآن. ملا مت تبدیل کر اللہ کا فرمان وہ تو چاروں دھام ہے. اور ایک دوہا سے لیجو بتا دیجیے کہ اللہ وہ قرآن میں, رامائن میں رام, اللہ وہ قرآن میں, رامائن میں رام, رامائن میں رام, اور جتنی جگ میں بولیاں اتنے اس کے نام. بہت اچھا ہے, بہت. ارے کیا کہنے, سبحان اللہ.
دوبارہ اللہ وہ قرآن میں آپ نے کہا دوبارہ میں ایسی کسی مشاعرے میں تھا کسی کا دوبارہ پڑھو تو میں نے کہا پہلے دور سے کیوں نہیں سنی صحیح کہا بالکل ٹھیک. اللہ وہ قرآن میں درد دیکھیے اللہ وہ قرآن میں رام علم رام اور جتنی جگ میں بولیاں. اور ایک دعا اور سن لیجیے اور مجھے یہ بتا دیجیے آخری لوگ تک یہ دعا پہنچ گیا آپ تک کہ چلتا کرگھا تال دے گائے سن کبیر. کبیر بہت بڑے شاعر تھے. چلتا کرگھا تال دے گائے سن کبیر تجھ میں میرا دیوتا مجھ میں تیرا پیر. پھر پڑھوں گا پھر تالیاں بجائیے آپ خدا کے لیے. چلتا کرگھا تال دے گائے سن کبیر تجھ میں میرا دیوتا مجھ میں تیرا پیر. ایک دعا اور سنیے. بات دراصل کیا ہے کہ بھاشا جو ہے بہت دیر سے اردو چلا رہے ہیں. ایکچولی اردو اور ہندی دو زبانیں نہیں ہیں. یہ تاریخی اعتبار سے ایک ہی زبان کے دو روپ ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر ملا اور پنڈتوں کا قبضہ رہا ہے. ملا کہتا ہے میں اپنی رہائش گاہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں. اس کو پنڈت کہتا ہے میں اپنے نواس کے لیے پرستھان کر رہا ہوں. لیکن کامن مین عام آدمی سڑک پہ رکشہ چلا رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, روٹی کما رہا ہے, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے میں گھر جا رہا ہوں. کیا کہنے یہ کون سی زبان ہے؟ لینگویج آف دا کامن مین کس کی زبان ہے؟ امیر خسرو نے 14ویں صدی میں ایک دوہا کہا تھا. اور بھاشا دیکھیے کہ خسرو رحم سہاگ کی جاگی پی کے سنگ کون سی بھاشا ہے؟ اور امیر خسرو کی ہے یہ 14ویں صدی کی. اور اس کی داد دی یہ دوسرے مصرے کی کہ خسرو رحم سہاگ کی جاگی پی کے سنگ تن میرا من پیو کا دونوں بہے ایک رنگ. یہ دونوں بہے ایک رنگ یہ وہی بات ہے جو بعد میں کبیر صاحب نے کہا تھا کہ پریم گلی اتی خاطی پرانے بہت. اور یہ وہی بات ہے جو غالب کے سمکالین میں مومن خان نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہو. اچھا ہوا آپ نے بڑے شاعروں کے ساتھ نہیں کی تعلیم بتائی کیونکہ آپ کی تعلیم ختم ہو گئی شاعر. اب ایک دوہا میرا ایک دوہا سن لیجیے کہ سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان. کوئی کھڑا ہو کے بتایا کہ یہ ہندی ہے یا اردو ہے. سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان. سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان. اور اب جو میں دوہا سنا رہا ہوں چنڈی گڑھ میں, جب تک آپ کا چنڈی گڑھ ہے اور چنڈی گڑھ ہندوستان میں اور ہندوستان دنیا میں ہے اس وقت تک یہ دوہا پڑھانا نہیں ہے. ٹیلی پیتھی تو آپ کی ٹائم سے سنیے. میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا سنیے. میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن. ارے کیا کہنے. میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن. اور ماں کا نام آ گیا. ایک دفعہ اور سن لیجیے اور یاد کیجیے دفعہ لیا کے دفعہ پڑھا دیا. سنیے کہ کھٹا میٹھا پیار تھا یا ہاتھوں میں سوال. کچھ خدمت ہے وہ لوگ ان کی تاریخی مائیں. کھٹا میٹھا پیار تھا
یا ہاتھوں میں سواد یا ہاتھوں میں سواد، ہر بھاجی ہر دال میں ماں آتی ہے یاد۔ کھٹا میٹھا پیار تھا یا ہاتھوں میں سواد، ہر بھاجی ہر دال میں ماں آتی ہے یاد۔ اور الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن ہماری طرف بھی ہو رہا ہے، اور ابھی یوپی میں بھی ہوا تھا اور جگہ بھی ہوگا۔ کیا کھیل ہوتا ہے! دیکھیے عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سے الیکشن ہو رہا ہے۔ عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سیکھ، جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی۔ عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سیکھ، جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی۔ اور ایک دعا سن لیجیے بڑے پیار سے کہ گھر والے گھر پر لکھے ولیم ارجن خان، گھر والے گھر پر لکھے ولیم ارجن خان، ولیم ارجن خان، اور مٹی پر مٹی لکھے سارے ایک سمان۔ گھر والے گھر پر لکھے، گھر والے گھر پر لکھے ولیم ارجن خان، اور مٹی پر مٹی لکھے سارے ایک سمان۔ اور ایک دعا اور سن لیجیے کہ میں مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، میرا ہی ہم نام، الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام۔ آئیے غزل کے کچھ شعر میں سناؤں۔ غزل کا اتہاس بہت لمبا ہے، آپ پڑھے لکھوں کی محفل ہے، یہاں میں یوں کہوں گا ہزاروں سال ٹھہرا ہوا غزل میں یوں کہوں گا، غزل عرب کے ریگستان میں پھیلائی، وہاں سے چل کر ایران کے باغوں میں لہرائی، اور جب ایران سے گنگا اور ہمالیہ کے دیش ہندوستان آئی تو دلی کے تخت پر علاؤدین خلجی پر یہ خلجی تلوار تھا اور صوفی نظام الدین پیار تھے، تلوار اور پیار کا میرے قریب ہو گیا۔ اسی درگاہ میں صوفی نظام الدین کی درگاہ میں امیر خسرو کا نام چل رہا ہے، لیکن غزل اس لمبے راستہ طے کرنے کے بعد اتنی عقل مند ضرور ہو گئی تھی کہ وہ ہندوستان میں آ کر کسی بادشاہ کو کے دربار میں سلام کرنے نہیں گئی، اس نے پہلا مجرا صوفی نظام الدین کی چوکھٹ پر کیا۔ میں امیر خسرو نے اسے دیکھا اور دیکھ کر حیرت میں آ گئے تھے اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر کہ غزل کے ماتھے پر گورستر کا نور تھا، دل میں گیتا تھی، ہاتھوں میں قرآن تھا، اور اس کا نام سیکولر ہندوستان۔ اور یہاں یہ بتاؤں کہ شروع میں نے کہا تھا کہ امیر خسرو کی خانقاہ وہ جگہ تھی جہاں کی قلم امیر خسرو کا جو چل رہا تھا اسی کی روشنی جب پھوٹی تو روشنی کے دو نام بنے، ایک کا ہندی بنا، ایک کا اردو۔ امیر خسرو کی غزل میں نے کچھ ایک کتاب ہے میری زندگی کی طرف، میں نے اس کلاسیکل ماسٹر کی چھندوں میں کچھ غزلیں کہی ہیں۔ ایک یاد آگے مطلب ہے غالب بہت ایک میریکل تھا جو انڈین ہسٹری میں پیدا ہو گیا اور ایک بھاشا پر وہ نافذ ہو گیا، ورنہ جس بھاشا پر وہ آتا اور اترتا اسے دنیا کی بڑی بھاشا بن جاتی۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا اور بڑے شاعر کا شعر سن کر خاموش نہیں رہا، کیجیے پلیز گا دیا کیجیے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں ملتا۔ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے،
لیکن آدمی کو انسان بننے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور جب لمبا سفر پورا ہو جاتا ہے تو آدمی کا نام مہاتما بدھ ہو جاتا ہے، آدمی کا نام مہاتما گاندھی ہو جاتا ہے، آدمی کا نام آپ کا چنڈی گڑھ ہو جاتا ہے۔ بات درجہ کیا ہے؟ میرا مطلب یہ آپ کے انسان بننا کتنا کٹھن ہے، مجھے پسند ہے۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم۔ ارے کیا کہنا ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے۔ اور بات کریے ہم جو ہیں وہ کیوں ہیں اور کیوں بنا دیے گئے ہیں، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سن لیجیے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی، چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی، جو بن گئے، کیوں بن گئے معلوم نہیں، کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی، چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی، جس کو چاہا اسے اپنا نہ سکے، جو ملا اس سے محبت نہ ہو۔ ارے کیا کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی، چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی، جس کو چاہا اسے اپنا نہ سکے، جو ملا اس سے محبت نہیں ہوئی۔ اور امیر خسرو کی غزل کا چھند ہے، جو یار دیکھا نین بھر من کی گئی چنتا اتر، ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر۔ اس چھند میں 2-3 شعر سن لیجئے اور پیار سے سنیے کہ مندر بھی تھا اس کا پتہ، مسجد بھی تھی اس کی خبر۔ سنیے، مندر بھی تھا اس کا پتہ، مسجد بھی تھی اس کی خبر، مسجد بھی تھی اس کی خبر، بھٹکے ادھر ہٹکے ادھر، کھولا نہیں اپنا ہی گھر۔ مندر بھی تھا اس کا پتہ، مسجد بھی تھی اس کی خبر، بھٹکے ادھر ہٹکے ادھر، کھولا نہیں کو اپنا بھی گھر۔ اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے باریک شعر سنا کر یہ پوچھا جائے سننے والوں سے، چنڈی گڑھ والوں سے، کہ واقعی شعر سن رہے ہیں آپ؟ سنیے شعر سنیے۔ مندر بھی تھا اس کا پتہ، وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ بھاشا دیکھیے، وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا تیری نظر۔ ارے وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ میں نے نہیں جائے بھی ہے بھائی صاحب، نیزہ بازی بار بار نہیں آتا۔ وہ روپ تھا یا رنگ تھا، ہر پل جو میرے سنگ تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا تیری نظر۔ اور وجے صاحب ہوتا کیا ہے کہ محبت دوسرا کرتا اور شعر شاعر لکھتا ہے، لیکن جب خود تجربہ ہو جاتا ہے تو کیسا شعر ہوتا ہے سنیے۔ کل رات کچھ ایسا ہوا، اب کیا کہوں کیسا ہوا۔ سنیے دوسرا مثال سنیے، تالیاں رکھیے محفوظ۔ کل رات کچھ ایسا ہوا، اب کیا کہوں کیسا ہوا، کیا کہوں کیسا ہوا، میرا بدن بستر پہ تھا، میں چل رہا تھا چاند۔ ارے کیا کہنے ہیں، کل رات کچھ ایسا ہوا، اب کیا کہوں کیسا ہوا، میرا بدن بستر پہ تھا، میں چل رہا تھا چاند پر۔ اور جمنا کنارے بسی ہوئی دلی سے ہم بنارس گھاٹ کی طرف آ رہے ہیں، جہاں ایک اناتھ بچے کے رونے کی آواز کو ایک مسلم جراحہ اپنے باہوں میں بھر لیتا ہے، اور گھر لے جا کر قرآن کھول کر خدا کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام نکال کر اس بچے کو دیتا ہے، اور آج ہم اس بچے کو کبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہاں پڑھے لکھوں کی محفل میں یہ میں اعلان کروں کہ امیر خسرو کے بعد ہندوستانی زبان میں اگر دوسری غزل ملتی ہے تو سنت کبیر داس کی ملتی ہے۔ کبیر صاحب کا مسئلہ سناؤں گا
اور پانی پی کر پہلے آپ تالیاں بجائیں گے بمطلے کی امن ہے عشق مستانہ، امن کو ہوشیاری کیا۔ میں نے اس کو چرایا تھا ایک فلم میں، اور میں نے یوں لکھا تھا کہ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے عشق کیجئے، 4 بار عشق کیجئے عشق کیجئے، پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ امن ہے عشق مستانہ، امن کو ہوشیاری کیا، رہے آزاد یا جگ میں، امن دنیا سے یاری کیا۔ یہ کبیر صاحب کا مطلب ہے، اس چھند میں 2-3 شعر سن لیجیے۔ یہ دل، صدا سنیے، یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا۔ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا، راجہ بھکاری کیا، وہ ہر دیدار میں زردار ہے، گھوٹا کناری کیا۔ بہت اچھے، اور پولیٹیشین سے کہیے، وجے جی سے آپ کہلوا دیجیے انہیں کہ سرحدیں زمین میں پھیلائی جاتی ہیں، دلوں میں نہیں اگائی جاتی۔ بے شک۔ شعر سنیے اور شعر کی حفاظت کیجیے۔ یہ کانٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بڑھتے۔ یہ کانٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بڑھتے، باٹے سے نہیں بڑھتے، ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا۔ بہت اچھے، یہ کانٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بڑھتے، ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا۔ اور ایک بات یہاں اسٹیج سے میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا دھرم، مذہب اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوا ہے۔ شعر سنیے اور شعر کی حفاظت کر کے دکھائیے کہ کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو۔ دوسرے مصرے پہ دعا کہیے، کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو، بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو، جو چوٹی اور داڑھی تک رہے وہ دینداری کیا۔ بہت اچھے، کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو، جو چوٹی اور داڑھی تک رہے وہ دینداری کیا۔ اور غالب سے پہلے میر ہوئے تھے، اور مہدی حسن کی آواز میں شاید آپ نے کوئی سنا ہو ایک شعر ان کا کہ میر یہ عشق بھاری پتھر ہے، کبھی یہ مجھ ناتا وہاں سے اٹھتا ہے۔ میں نے میر کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کی داد بھی آپ دیں گے۔ سنیے شعر کہ ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن، سہمت، ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن، 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 اٹھانا ہے جو پتھر عشق کا تو ہلکا بھاری کیا۔ ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن، 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 اٹھانا ہے جو پتھر عشق کا تو ہلکا بھاری کیا۔ اور آئیے بنارس گھاٹ سے واپس محبت کی یادگار تاج محل کی بستی میں، آگرہ میں، جہاں ایک بھکڑ قسم کا آدمی ہے، وہ گرو نانک پہ بھی نظم لکھتا ہے، ککڑی پر بھی لکھتا ہے، رام پر بھی لکھتا ہے، محمد پر بھی لکھتا ہے، لیکن اسے نہ ملا شاعر مانتے ہیں نہ پنڈت شاعر مانتے ہیں۔ اس کا نام تھا نذیر اکبر آبادی۔ اس کے چھند میں ایک دو شعر تو لیے، 2-3 بس، مطلب سنیے، جو بھی کیا کیا نہ کیا پھر کسی کو کیا، کم سے کم مجھے آزادی تو دو زندہ رہنے کی۔ جو بھی کیا کیا نہ کیا پھر کسی کو کیا، پھر کسی کو کیا، غالب ادھار لے کے جیا پھر کسی کو کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جو بھی کیا کیا نہ کیا پھر کسی کو کیا، غالب ادھار لے کے جیا پھر کسی کو کیا۔ پاکستان گیا میں تو اللہ حافظ کہا انہوں نے، اوکے، وہاں سے ایران گیا، کہہ لگے خدا حافظ۔ میں نے کہا ایک ہی بڑی شکتی کے نام 2 ہو گئے، اللہ اور خدا، تو ایک نام میں نے نہیں سوچا،
کو کوئی کام ہونا چاہیے. سنیے, اللہ عرب میں, فارسی والوں میں وہ خدا. واہ. اللہ عرب میں, فارسی والوں میں وہ خدا, فارسی والوں میں وہ خدا. میں نے جو ماں کا نام لیا پھر کسی. ارے واہ واہ واہ. کیا کہہ. اللہ عرب میں, فارسی والوں میں وہ خدا. میں نے جو ماں کا نام لیا پھر کسی کو کیا. اور ایک نظم چھوٹی سی یاد آ رہی ہے مجھے. پچھلے دنوں لاہور میں سربجیت کو مارا ماں کے لوگوں نے. اس کے ریئیکشن میں سری نگر میں ثناء اللہ خان کو مار دیا گیا. اوکے, میں نے 2-4 لائنوں کی نظم کہی. ایک منٹو ہوئے ہیں, بہت بڑے کہانی کار. ان کی ایک کہانی تھی توبہ ٹیکسنگ. اس کہانی میں انہوں نے ایک ایسا پلاٹ سوچا تھا کہ جب پارٹیشن ہو رہا تھا, ہندوستان پاکستان بن رہا تھا, تو پاگل خانہ ایک ایسا جگہ آیا کہ آدھا پاگل خانہ ہندوستان میں تھا, آدھا پاگل خانہ پاکستان میں تھا. تم نے مارا ایک ہمارا, ہم نے مارا ایک تمہارا. تم نے مارا ایک ہمارا, ہم نے مارا ایک تمہارا. جیل کے اندر جیل کے باہر وہی موسم وہی نظارہ. منٹو کے پاگل خانے سے نکلا نہیں ابھی بٹوارا. ارے کیا کہہ. واہ. تم نے مارا, بھائی تب بجائیے تالیاں. تم نے مارا ایک ہمارا, ہم نے مارا ایک تمہارا. جیل کے اندر جیل کے باہر وہی موسم وہی نظارہ. منٹو کے پاگل خانے سے نکلا نہیں ابھی بٹوارا. پچھلے دنوں میں پاکستان گیا, ٹائمز آف انڈیا والوں نے بھیجا تھا کراچی, امن کی آشا. امن تو پولیٹکس میں آتا ہی نہیں ہے نا. تو میں گیا تو ایسے اسٹیج کا میں نیند پڑھ رہا کہ نظم پڑھ کے نیچے اترا تو سامنے ایک فقیر کھڑا ہوا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. میرے پاس جو تھا میں نے اسے دیا. لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ دوسری فلائٹ سے جب میں واپس بمبئی آیا تو ایئرپورٹ کے سامنے وہی فقیر میرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا تھا. فرق اتنا تھا, پاکستان میں اس کا نام رحمان تھا, بمبئی میں رام ہو گیا تھا. میں نے کہا جب رام اور رحمان دونوں کو ہی بھیک مانگنا تھی تو ندا فاضلی کو الگ الگ کیوں پریشان کیا. میں نے ایک غزل کہی لوٹنے کے بعد کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی. پچھلے دنوں ایک امریکن آیا تھا, بھگوان پہ وشواس نہیں کرتا تھا, لوٹ کے گیا بھگوان پہ وشواس کرنے لگا. دوستوں نے کہا اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہلے ہندوستان اور پاکستان. کہلے کہ کیا دیکھا؟ کہلے بھائی صاحب اتنے بڑے بڑے کنٹری ہیں, بھگوان کے سہارے ہی چل رہے ہیں. انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, یہاں بھی ہے وہاں بھی, اللہ نگہبان. انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور ہندو بھی مزے میں ہے, مسلمان بھی مزے میں, انسان پریشان یہاں بھی ہے. ارے کیا کہہ. اور ایک شعر اس میں اور بھی ہے کہ کس طرح سے how they exploit the ignorance of the masses in the name of religion. دھرم بہت اچھی چیز ہے, کس طرح سے دھرم کا غلط استعمال کر کے پاکستان ہو یا ہندوستان. سنیے ایک شعر, اور مجھے بتا دیے کہ ندا فاضلی آئے تاکہ میں بمبئی کے سمندر سے کہہ سکوں کہ میں چنڈی گڑھ سے آ رہا ہوں. انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اللہ نگہبان. تو شعر ہے کہ رحمان کی قدرت ہو یا بھگوان کی مورت. شعر سنیے, آخر دو تو ہو بتائیے مجھے, رحمان کی قدرت ہو یا بھگوان کی مورت, یا بھگوان کی مورت, ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں. بہت اچھے.
اور ایک نظم پچھلے دنوں میں نے جے پور گیا تھا، میری بیٹی اس وقت 5 سال کی تھی، میں شاپنگ کر رہا تھا، اور شاپنگ کرتے وقت میں نے یہ سوچا کہ کیا شاعری دیکھے ہوئے کو نہیں دکھاتی ہے، دیکھے ہوئے میں جو اندیکھا ہوتا ہے اسے ابھارتے ہیں۔ تو جب موبائل میں شاپنگ کر رہا تھا تو میں نے کیا فیل کیا، 4 لائن 5 لائن میں سن لیجئے کہ گوٹے والی لال اوڑھنی اس پر چولی گھاگرا، شاپنگ ہو رہی ہے، گوٹے والی لال اوڑھنی اس پر چولی گھاگرا، اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سا ایک ناگرا، گوٹے والی لال اوڑھنی اس پر چولی گھاگرا، اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سا ایک ناگرا، چھوٹی سی یہ شاپنگ تھی یا کوئی جادو ٹونا، لمبا چوڑا شہر اچانک بن کر ایک کھلونا، داڑھی پگڑی اونٹ چھوڑ کر اتہاسوں کا جال توڑ کر آسے اماں پاسے بابا بیٹھا باچ رہا تھا، 5 سال کی بچی بن کر جے پور ناچ رہا۔ On the death of my father، یہ میں پرانی نظم ہے یہ، لیکن میں سنانا چاہتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں اٹلی گیا تھا، وہاں ڈورس لیسنگ تھی، انگریزی کی لیکھکا، انہوں نے مجھ سے کہا ندا فاضلی تعجب کی بات ہے، تم اپنے باپ کی موت پر ابھی تک نظم لکھتے ہو۔ میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میرا تو ایک ہی باپ تھا۔ وہ میرا وینگ نہیں سمجھی، وہ کہنے لگی نو آئی مین کہ یہ یورپ ہے، یہاں نہ باپ رہا نہ خدا رہا۔ میں نے کہا میں جس تہذیب سے آیا ہوں اس میں باپ کبھی نہیں مرتا، بہت اچھی، ہر باپ کی موت میں اولاد کی موت ہوتی۔ ایک دن میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، میرے پاؤں کا انگوٹھا ہل رہا تھا، مجھے یاد آیا یہ تو میرے باپ کی عادت تھی۔ تو پھر کس سے لڑائی تھی، وہ جو سامنے تھا یا وہ جو میرے اندر تھا؟ اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے یوں لگ رہا ہے میں اپنے اندر کم ہوتا جا رہا ہوں، میرا باپ میرے اندر زیادہ بڑھتا ہے۔ کیا میں نے لوٹ کر Your father never dies، وہ ٹریڈیشن ہے جو ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے۔ میں نے نظم لکھی، ایک لفظ ہے فاتحہ، ایک پریئر ہے جو مرنے والے کی آتما کے سنتوش کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا، وہ تم کب تھے، کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک، میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک، میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ ارے کیا کہنے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے۔
بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے، میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ۔ میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ میں نے نظم شروع کی تھی تو تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو، کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا۔